أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عیسائی اسکول کے بارے میں، ہندوستان کو انگریز تو چھوڑ کے گئے، لیکن تعلیم کی بنیاد اب بھی کرسچن مشنریز کے ہاتھ میں ہے۔ ہندوستان میں کئی اسکول ہے، اکثر جتنے اسکول ہے ہم جانتے ہیں میجورٹی جو ایڈوکیشن، جو بنیادی ایڈوکیشن کی تعلیم ہے اکثر شہروں میں وہ کرسچن کانوینٹ اسکولز کر رہے ہیں، اور کئی اسکولوں میں بچوں کو کس طریقے سے متاثر کیا جاتا ہے اس کی مثال دوں گا میں۔ اکثر اسکول میں، چاہے بمبے میں ہو، دلی میں ہو، بنگلور میں ہو، حیدرآباد میں ہو، اکثر اسکول میں صبح کو انہیں دعا کرنی پڑتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ، کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ہر صبح ہمارے بچے عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں، پھر بھی ہم لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے رہے، رشوت دے رہے اسکول میں داخل کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے بچے ہر صبح شرک کریں۔ وہ تو کیا دیکھا جائے گا، میں بچے کو گھر پہ سکھاؤں گا۔ افسوس کی بات ہے کہ بمبئی تو چھوڑیے، ہمارے علاقے میں جہاں میرا ادارہ ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، اس محلے کا نام ہے ڈونگری، میں اسکول کا نام نہیں لوں گا۔ ڈونگری میں ایک مسلمان کی اسکول ہے جہاں بچے 95% سے زیادہ، 95% سے زیادہ مسلم پڑھتے ہیں، مینجمنٹ مسلم، لیکن وہ اسکول کے کیلنڈر میں جو پریئرز پڑھیں گے، آ لارڈ گیو اس آور ڈیلی بریڈ، بائبل کے کوٹیشن ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے اور اس سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے، مسلم مینج اسکول، 95% مسلمان پڑھ رہے ہیں، مینجمنٹ مسلم، اور بچے ہر روز بائبل کے ورسز پڑھتے صبح کو۔ جب پتا چلا تو ہم نے مینجمنٹ سے کانٹیکٹ کیا، الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ ان نے اس دعا کو بدل دی، لیکن کتنے سالوں سے پڑھا رہے تھے میں یہ نہیں جانتا ہوں۔ کچھ اسکول میں آپ دیکھیں گے کہ ننھے بچوں کو کس طریقے سے ان کے ذہن کو بھڑکایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ اسکول ہے جو ہر صبح میں بچوں سے دعا کرواتے ہیں، یا اللہ ہم کو چاکلیٹ دے، کوئی چاکلیٹ نہیں ملتی۔ ہے رام مجھے چاکلیٹ دے، کوئی چاکلیٹ نہیں۔ او جیزس مجھے چاکلیٹ دے، اور اوپر سے چاکلیٹ گرتی ہے۔ وہ بچے کے ذہن میں کیا گزریں گی؟ وہ سوچیں گا کہ میں اللہ سے فرمان کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں، رام سے دعا کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتا ہوں، فوراً چاکلیٹ ملتی ہے مجھے۔ پھر چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ، بچہ چاکلیٹ کو کھول کے کھاتا ہے، چاکلیٹ کڑوی ہوتی ہے۔ چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے رام، چاکلیٹ کھولتے کھاتی ہے، چاکلیٹ کڑوی ہوتی ہے۔ چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے او جیزس، بچہ چاکلیٹ کھاتا ہے، چاکلیٹ میٹھی ہوتی ہے۔ ایک لفظ کہے بنا اس بچے کے ذہن پہ فوراً، اس ننھے سے بچے کے ذہن پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا کہنا مانتے اور ہمیں اچھی چیزیں دیتے ہیں۔ ایسی کئی مثال ہے، میں اور ایک مثال دوں گا۔ اسکول میں بچے پکنک کے لیے جاتے، کچھ اسکول میں سال میں ایک بار، کچھ اسکول میں سال میں 2 بار۔ جب پکنک پہ جاتے تو بس خراب ہو جاتی ہے، تو ٹیچر کہتی ہے ابھی دعا کرو کہ بس اچھی ہو جائے، بولو بچوں یا اللہ بس شروع ہو جائے، تو یا اللہ بولتے، اگنیشن دیتا ڈرائیور، بس نہیں شروع ہوتی۔ ہے رام
بس کو ٹھیک کر دے, اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور, بس سیدھی نہیں ہوتی. او جیزس, بس کو ٹھیک کر دے, اور بس ٹھیک ہو جاتی, شروع ہو جاتی ہے. اس بچے کے ذہن پہ, ننھے سے بچے کے ذہن میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا مددگار صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے, نعوذ باللہ, اور وہی ہمارا ایشور ہے. والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے اور صحیح تربیت دے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں, صحیح حدیث میں ہے, صحیح مسلم کے جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1631 میں, کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اچھے اعمال ختم ہو جاتے سوائے 3 چیز کے. نمبر 1, صدقہ جاریہ, ایسا صدقہ کرو جو ہمیشہ کے لیے جاری رہے. دوسرا, علم نافع, ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اور تیسرا, ولد صالح, نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. تو انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اچھے اعمال کا جو اکاؤنٹ رہتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے صرف 3 چیز کے. ایک ہے صدقہ جاریہ, دوسرا علم نافع جو علم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اور تیسرا ولد صالح میں اچھے نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے, اپنے رب کی طرف لے جائے, انشاءاللہ وہ آپ کی جنت کا راستہ بن سکتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اس کا ذکر صحیح حدیث میں ہے, صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الجمعہ چیپٹر نمبر 11 حدیث نمبر 893 میں, جس کا ذکر ترمذی میں بھی آتا ہے, جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1376 میں, جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان چارواہ ہے. ایوری ہیومن بینگ از اے شیپرڈ, ہر انسان ذمہ دار ہے. امام چارواہ ہے رعایا کے, امام ذمہ دار ہے اپنے لوگوں کے. آدمی ذمہ دار ہے اپنے اہل و عیال کا, اپنے بیویوں اور بچوں کے لیے. ایک عورت چارواہ ہے, ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کے, اپنے بچوں کی. اور نوکر ذمہ دار ہے اپنے مالک کی پراپرٹی کے. ہر انسان چارواہ ہے, شیپرڈ ہے, ذمہ دار ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے ذمہ دار ہے. کیا تعلیم وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ تھے رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ 1000 متقی مسلمان, 1000 نماز پڑھنے والے مسلمان کی موت سہن کرنا آسان ہے بنسبت ایک عالم کے جو اللہ کے حرام اور حلال کے احکامات جانتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اگر 1000 متقی مسلمان, نیک مسلمان, نماز پڑھنے والے مسلمان مرتے ہیں, وہ سہن کرنا آسان ہے بنسبت ایک عالم کے جس کے پاس اللہ کے حکم, فرض, حلال اور حرام کے بارے میں جانتا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک وقت کہتے ہیں صحابہ سے کہ آپ کی کیا خواہش ہے کہ یہ کمرہ کس سے بھر جائے تاکہ میں اس کا استعمال کر سکوں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے. سب سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟
تو ایک صحابہ فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ یہ روم، یہ کمرہ سونے سے بھر جائے تاکہ میں اس کا استعمال کر سکوں اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو دوسرے صحابہ اٹھ کے کہتے کہ میں خواہش کروں گا کہ یہ کمرہ ہیرے اور جوہرات سے بھر دے تاکہ میں اس کا استعمال اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے کہوں، اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ فرماتے یا امیر المومنین آپ ہم سے کہو اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی؟ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میری خواہش ہے کہ یہ کمرہ دائی سے بھر جائے، جیسے معاذ بن جبل، ابو عبیدہ بن جراح، حذیفہ بن الیمن رضی اللہ عنہ، تاکہ میں ان کو بھیجوں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے۔ اس کال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے بہترین ہے مین پاور۔ ہم انسان سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے دولت کی۔ دولت ٹھیک ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن سب سے اول نمبر پہ نہیں، سب سے اول ہے مین پاور۔ اچھے لوگ پیدا کرو، اچھے لوگ بناؤ، اچھے لوگ تیار کرو۔ آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، اللہ کے رسول نے کیا دولت پیچھے چھوڑی؟ اللہ کے رسول نے صحابہ تیار کیے، اور یہ صحابہ نے اللہ کا دین پھیلائے۔ مثال ہے ہمارے پاس حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ، ایک ایک مثال۔ تو دین پھیلانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں۔ اگر 10 اہم چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ 10ویں نمبر پہ پیسہ آ سکتا ہے، اول نمبر پہ نہیں۔ آج ہم مسلمان کے پاس کیا پیسے کی کمی ہے؟ آج ہم مسلمان کے پاس کالا سونا ہے، اربوں کے پاس پیسوں کی کمی ہے؟ کیا حالت ہے مسلمان کی؟ ایک دم نیچے ہے۔ سب لوگ ہم کو لات مار رہے، میڈیا پہ ہم کو ذلیل کر رہے۔ اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، میں کئی عرب کو جانتا ہوں تو 10 بل گیٹس کو اپنے کھیسے میں رکھیں گا۔ کتنے؟ 10 بل گیٹس کو ایک ایک کھیسے میں۔ یہ فوربس کی لسٹ پہ مت جائیے آپ، یہ فوربس کی لسٹ صرف چند تاجر کو لے کے اپنی لسٹ بناتے، فرش بناتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو پیسہ کم نہیں دیا، پھر بھی ہماری یہ حالت ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں کہوں گا انشاءاللہ کچھ دیر بعد۔ تو دولت دین پھیلانے کے لیے ضروری نہیں ہے، اور اللہ نے آپ کے سامنے جو ناچیز کھڑا ہے، میں جانتا ہوں کہ 20 سال پہلے ہم نے قائم کی تھی ہماری اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن۔ میں نے میرے والد سے کہا کہ آپ لاکھوں روپیہ باہر دیتے ہیں خیرات میں، مجھے 5000 روپیہ دو مہینے کا۔ ہم نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن شروع کیے 5000 روپیہ مہینے سے، بس 5000 روپیہ۔ 20 سال بعد اللہ نے الحمدللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی مہربانی سے آج ہم ایسے مقام پہ پہنچے ہیں ماشاءاللہ کہ دنیا میں کوئی بھی نان گورنمنٹ پرائیویٹ دعوی آرگنائزیشن نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج جو ہمارے پاس لوگ ہیں، جو والنٹیئرز ہے، جو دائی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ لوگ سمجھتے کہ پیسہ ضروری ہے، پیسہ میرے حساب سے ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے 10ویں نمبر پہ آ سکتا ہے، اہم نہیں ہے۔ 5000 روپیہ
مہینہ سے شروع کیے اور آج اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ. سو ہمیں ہمارے بچے کو تعلیم دینا چاہیے. ایک ایک بچے کو ایسی تعلیم دینا چاہیے کہ وہ دین کے قریب آئے اور اپنا دین پھیلا سکے. ہم اگر صحابہ کی سیرہ پڑھیں گے, ایک ایک مثال ہمیں ملیں گی اس میں, اور اس کی ذمہ داری ہے ہم والدین کی. اب تاریخ پڑھیں گے تو چند مثالیں ملتی ہیں ہمیں. ہمیں مثال ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں. ہم جب کتابیں پڑھتے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا, جو سود سے جڑا تھا, اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی. تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے, علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ, اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا. وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے. تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے, الحمدللہ حلال کمائی کے تھے. زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی. اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے. اور پھر اللہ نے ایسا شخص, علامہ اقبال جیسا شخص بنایا. ایسی کئی مثال ہے. اور ایک مثال ہے والدہ کی, شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے, اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا. ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ توحید پہ تھے. اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا. اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا, کبھی جھوٹ مت بولنا, چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے. ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے, تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے. جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے, اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے, میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے, اور وہ جگہ دکھاتے ہیں. وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی ہے. وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا, چاہے میری جان جائے. وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا. ایسے کئی مثال ملتے ہیں. جب تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں مثال ملتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی, اور ان کے والد قریش تھے, اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے, اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے, اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے. تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ قربانی تھی، پلاننگ تھی ان کی والدہ کی، مستقبل سوچا ان کے والدہ نے۔ میں اور ایک مثال دوں گا، امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی، بہت پختہ تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں۔ آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب، اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے۔ اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی ہے، اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے۔ تو یہ مثال ہے والدہ کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ میں اور ایک مثال دوں گا، دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے، فاروق اور صالحہ۔ اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے، انہوں نے شادی کی۔ شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے ہیں جہاد پر۔ جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں۔ 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ۔ 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں، ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے۔ وہ دیتے ہیں 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈ، 15 کروڑ روپیے اپنے اہلیہ کو، اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو، اسے خرچ مت کرو، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا۔ ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے، 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے، 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے۔ پھر چند سال گزرتے ہیں، پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے، تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں، لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے۔ مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نوجوان، تقریباً 30 سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن، وہ سب سے بہترین عالم تھا، وہ اس سے کافی متاثر ہوتے۔ پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی صالحہ سے ملتے ہیں، وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں۔ اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا، آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح، میں مسجد گیا تھا۔ وہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا۔ کیسے؟ بہت اچھے۔ خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں۔ تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟
تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمن. تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمن جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے. پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں, 15 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن بنانے کے لیے. تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے اور آپ کے 30,000 دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لیے. آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لیے والدہ خرچہ کرتی ہے 30,000 دینار, 2 ملین پاؤنڈز, 15 کروڑ روپے. آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے؟ ہاں, ڈاکٹر بنانے کے لیے نو پرابلم, ڈونیشن دیں گے, رشوت دیں گے, 10 لاکھ, 15 لاکھ, 20 لاکھ, 50 لاکھ, 1 کروڑ ڈاکٹر. امریکہ بھیجنے کے لیے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے, 2 کروڑ خرچہ کریں گے, 3 کروڑ خرچہ کریں گے. کیوں؟ بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے. سٹیٹس. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ خرچہ کریں گے؟ گنتی کے آپ کو ملیں گے انگلیوں پہ. ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں, لیکن بہت کم, انگلیوں پہ گن سکتے, بہت کم, لیکن ہے الحمدللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم مسلمان سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں. ہم مسلمان آج معاشرے میں سب سے نیچے درجے کے لوگ کہلائے جاتے ہیں. میڈیا میں دیکھیے, لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے ڈرتے ہیں. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں 8 سے 12ویں صدی میں, 8 to the 12th century, یورپینز کہتے تھے دا ڈارک ایجز, اندھیرا دور. اندھیرا کس کے لیے؟ یورپینز کے لیے. اس وقت مسلمان علم کی چوٹی پہ تھے, مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک دم اونچے تھے. یہ مغربی ممالک اندھیرے میں تھے, انسانیت نہیں. ہم اسکول میں پڑھتے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن سب سے پہلے جو سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا وہ ولیم ہاروی ہے, تقریباً 400 سال پہلے. تحقیق کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ ولیم ہاروی سے 400 سال پہلے, یعنی 800 سال پہلے آج سے, ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں بلڈ سرکولیشن کا ذکر کرتے ابن نفیس سے 600 سال پہلے. آج سے 1400 سال پہلے, ولیم ہاروی سے 1000 سال پہلے اور ابن نفیس سے 600 سال پہلے بلڈ سرکولیشن کا ذکر ہے قرآن مجید میں. آج ہم جانتے ہیں سائنس ترقی کرنے کے بعد کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا پیٹ میں جاتا ہے, پیٹ سے جاتا ہے اتڑیوں میں, اتڑیوں سے خون کے ذریعے کئی اعضاؤں میں جاتا ہے, آرگنز میں جاتا ہے, انکلوڈنگ میموری گلینڈ, انکلوڈنگ چھاتی کے پستے میں, جہاں سے نکلتا ہے دودھ. قرآن مجید میں بلڈ سرکولیشن اور دودھ کے بننے کے بارے میں نٹشل میں کہا گیا ہے. سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھیڑ بکریوں اور گائیوں میں آپ کے لیے ایک مثال ہے, آپ کے لیے مثال ہے. ان میں سے ان کے پیٹ کے درمیان
اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے دودھ جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں بلڈ سرکولیشن اینڈ پروڈکشن آف ملک کے بارے میں. اس وقت ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے سمجھایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں. ہم اسکول میں جب ورلڈ میپ آف جیوگرافی ہم ڈرا کرتے اسکول میں, سب سے پہلے شخص جس نے دنیا کا نقشہ بنایا اس کا نام تھا الادروسی, سن 1154 میں 1154 میں. لیکن مسلمان جب نقشہ بناتے تھے دنیا کا, اوپر تھا ساؤتھ پول, نیچے تھا نارتھ پول, بیچ میں تھا کعبہ. ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے اور نقشے کو الٹا کیا, ورلڈ میپ کو الٹا کیا, نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے, لیکن پھر بھی کعبہ بیچ میں, الحمدللہ. تو سب سے پہلے انسان تھے الادروسی سن 1154 میں. ہم جو سیکھتے ہیں اسکول میں نیومرلز, دو قسم کے نیومرلز ہیں, 1 2 3 4 5 6. ایک قسم کے نیومرلز ہے رومن نیومرلز, ایک لکیر اوپر دو, پھر دوسری لکیر, جو بہت مشکل ہے لکھنا. ہم ہندوستانی لوگ نے اعجاز کیے زیرو کو, عرب نے زیرو کو لیے اور ترقی کرنے کے بعد ڈیسیمل پوائنٹ ایڈ کیے اور دنیا کو دکھلایا عربک نیومرلز. جو 1 2 3 4 5 6 ہم پڑھتے ہیں اسے کہا جاتا ہے عربک نیومرلز, کیونکہ عربوں نے ایجاد کیا. ڈیسیمل پوائنٹس اور زیرو کو ملا کے 1 2 3 4 جو ہم لکھتے ہیں وہ مسلمان نے ایجاد کرا ہے, عربک نیومرل. ہم جب میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں پائتھاگورس تھیورم کے بعد, پائتھاگورس تھیورم جو ہم پڑھتے ہیں اسکول میں, اس کا فارمولا ہے that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides of the triangle. ٹرائنگل کے اندر جو سب سے بڑا لائن ہے اس کا اسکوائر ایکول ہے باقی دو ٹرائنگل کے سائڈز کے اسکوائر کو جمع کرنے کے بعد. پائتھاگورس تھیورم کے بارے میں سیکھتے ہیں, لیکن اس تھیورم میں یہ نہیں ہم سیکھتے کہ پائتھاگورس تھیورم کو سب سے پہلے کس نے کہا تھا. الابتوسی. الابتوسی مسلمان تھا. میتھمیٹکس میں ہم سیکھتے ٹریگنومیٹری کے بارے میں. ہو از دا فادر آف ٹریگنومیٹری؟ ٹریگنومیٹری کے فادر ہے, ٹریگنومیٹری کے والد ہے البرونی, مسلمان. کتنے لوگ جانتے الکھندی کو؟ الکھندی نے کہا کہ آل لاز آر ریلیٹیو. اس وقت جب گیلیلیو, ڈیسکارٹس, آئزیک نیوٹن کہتے تھے کہ آل لاز آر ایبسولوٹ, اس وقت الکھندی کہتے تھے آل لاز آر ناٹ ایبسولوٹ. اس کے بعد کئی سال بعد البرٹ آئنسٹائن آئے, انہوں نے پروپاؤنڈ کیا تھیوری آف ریلیٹیوٹی. ہم سب جانتے ہیں البرٹ آئنسٹائن کو ملا نوبل پرائز. کتنے لوگ جانتے ہیں الکھندی کے بارے میں؟ کتنے لوگ؟ یہ اثر ہے مغربی تعلیم کا. اصل میں جو تھے سائنٹسٹ ان کا نام و نشان مٹ گیا. ہم اسکول بکس میں الکھندی کے بارے میں نہیں پڑھتے, ابن نفیس کے بارے میں نہیں پڑھتے, الابتوسی کے بارے میں نہیں پڑھتے, الادریسی کے بارے میں نہیں پڑھتے. کئی سال پہلے 3 بھائی تھے,